خدائی فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں چھپا ہوا ہے اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو بتاتا ہے۔ آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دے گا، یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زحمت اور مشقت کو ہلکا سمجھے گا۔ آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے اور دنیا میں جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اجل یعنی موت کے اچانک ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو۔ گناہ گاری وہ ذلیل حصار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو۔ آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا۔ کسی شریف کی توہین اور ذلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تکریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ امید دھوکہ دیتی ہے سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ زیادہ تر عقلیں چمک دمک یا لالچ کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہے مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ ہی اسے امید دیتا ہے، جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ اسے تسلی دیتا ہے، جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ کم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے معیاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔
جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی پا سکے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنکھیں جھکتی ہیں تو زمانے بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ برائی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو چھپا کر رکھو۔ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ دوسروں کے دل نہیں توڑنے چاہیے، کسی کا دل رکھ لینا عبادت ہے۔ لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے۔ برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشعور لوگ کرتے ہیں۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ آپس میں بحثیں نہ کیا کرو۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلے بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طلبگار کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کو دلائل سے قائل نہ کر سکیں تو پھر نرمی سے کام لیں۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے اور وہ ہے مسکراہٹ۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دل میں کسی کے ساتھ کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے؟ انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے اچھا سلوک ہی حق کا راستہ ہے۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ دولت کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ بڑی منزلوں کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ بے معافی مانگنے والوں سب کو معافی دے دیا کرو، اور یہی معافی کا راز ہے کہ جس نے سب کے لیے معافی مانگی وہ معاف کر دیا گیا۔ آنسو تیرے اللہ کا قرب ہے جو تنہائی میں نکل آئے۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقین ہی کے نتیجے میں ممکن ہے۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ انسانوں سے اچھا سلوک
ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے معلومات یا ان کے مناسب کی بنیاد پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو۔ صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کی وجہ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں، لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کی وجہ ہے۔ حادثوں سے ہار جانا فطرت آدم نہیں، حادثے تو کھیلتے ہیں عظمت آدم کے ساتھ۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اگر ہم حسب و نسب کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم ملیں اسے ہم اپنے سے بہتر سمجھیں۔ دنیا میں 3 نقصان دہ چیزیں ہیں: دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، شک والی چیزوں میں پڑنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی کا سوال کیا اور اللہ نے ان گناہ گاروں کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے تو جان لے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے۔ لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے طعنوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا، وہ دیوانہ ہے۔ دل کے اندر جب حقیقتیں شور مچانے لگتی ہیں اس وقت تم دیکھو گے کہ باہر سے بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ان دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور جن دلوں میں ایمان کی حکومت ہو ان کو آخرت کی زیب و زینت ہی کی خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو دنیا اور آخرت کا راز جانتے ہیں۔ بڑی امید ہے کہ شاید تمہیں بھی یہ انعام مل جائے، تم بھی مرد کامل بن جاؤ۔ دل سے ہی ہر چیز شروع ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو معنی رکھتی ہے، اور اللہ تک جانے کا راستہ بھی دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جس کی عقل جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی خواہشیں اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی طاقت اور قدرت کے مالک ہوتے ہیں اور پھر اچانک ان سے یہ ساری طاقت اور قدرت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ طاقت ان کا اپنا کمال ہے، لیکن وہ تو اللہ کی عطا تھی۔ کچھ لوگوں کو بارش محسوس ہوتی ہے اور کچھ بس اس سے گیلے ہو جاتے ہیں۔ حسد کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ غربت سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے ڈراتا ہے نہ کہ غربت سے۔ چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خاموشی آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، لیکن ان کے سمجھدار یا کم عقل ہونے کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ
اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی میں عبادت کرنے والا ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہیں وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہر ایک آپ کو اپنی حسب ضرورت چاہے گا، اس لیے وفاداری میں ہلاک مت ہو جاؤ۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ اندر سے خوبصورت بنو۔ آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑا؟ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو کیسی عبادت کی؟ روح کے اپنے آپ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ نرم دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے ان کے دل سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ تو سورج ہے تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز گھر میں اتر شام کے بعد۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ زیادہ سنجیدہ نہ ہو، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خواب کے ایک ذرے سے ماہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس جا کر اللہ کا راستہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے بھی اللہ کا راستہ ہی مانگا کرو۔ اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے تب بھی آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ تفسیر غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ روح کی سواری سانس ہے اور سانس کی سواری انسان کا باطنی وجود۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقع پر لیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ اپنے رازوں کو سینے میں چھپا کر رکھو۔ نیک نصیحتوں کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھوڑ لیں سر بھی تو دنیا کا معاملہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ ایک آزاد پاگل اس عقل مند سے بہتر ہے جس کی عقل کو خرید لیا گیا ہو۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو
اور اس پر اللہ کی پہچان سوال کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار لوگوں میں گنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، میرے مولا، میں رائے گا جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ نفرت محبت کی ضد نہیں ہے بلکہ نفرت تو دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ تعلق ختم بھی ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا ہوتی ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دور تک جانا چاہتے ہیں تو آہستہ چلیں ورنہ جلد تھک جائیں گے۔ اپنی اصل اور حقیقت کی بار بار یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو بے عزت اور حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ پاگلوں کے جھنڈ میں سمجھداری دکھانا بھی پاگل پن ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ جو زندگی غلام ہو ظالم کے حکم کی اس زندگی سے فوت ہو جانا ہی خوب ہے۔ وہ سب سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، تو بس تم وہ سب کچھ اس سے کہہ دو جو کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح میں اتر جائے تو میٹھے لفظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹا جا سکتا ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو، سکون ایک نتیجہ ہے جو کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ کام جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، وہ کام جن کو کرنے کا تم نے خود سے وعدہ کیا ہے، وہ کام جو تمہارے اپنوں کی تم پر ذمہ داری کے طور پر لازم ہوئے ہیں۔ پہلے یہ کام کرو پھر تمہیں ان کاموں کا نتیجہ ملے گا، یعنی سکون۔ آپ کا ہونا، آپ کا وجود رشک کرنے کے قابل بن جاتا ہے جب لوگوں کی خوشیاں آپ کے وجود سے جڑ جاتی ہیں۔ ضد نہ کیا کرو کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سمجھانے والے سب غلط ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بار بار ایک ہی جگہ ٹھوکر کیوں کھاتے؟ اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہیں، لیکن اسے وہ گناہ گار بندے بھی پسند ہیں جو غلطی ہو جانے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مولا، ہم نے غلطی کر دی، ہمیں معاف فرما۔ ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، اور ہر محبت کرنے والا بدلے میں محبت ہی چاہتا ہے۔ اسے آپ کے احسان اور مہربانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے۔ صحیح لوگوں اور چیزوں کی ہو تو سکون بن کر، غلط لوگوں اور چیزوں کی ہو تو جنون بن کر۔ خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں، ہر وہ راستہ جس میں سچی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ چلا جائے وہ راستہ اللہ ہی تک لے جائے گا۔ ان راہوں پر بھی چل کر دیکھو، ڈھونڈو ان راستوں کو، صرف سجدوں کو ہی کافی مت سمجھو۔ کبھی تو کاروبار کرنا چھوڑو، ہر کام میں بس فائدہ تلاش کرتے ہو، یہ بھی کوئی تلاش ہے؟
کرنا ہے تو وہ نور تلاش کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جس سکون اور آرام سے ہمارے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح ہماری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد فرما۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے کہ تمہیں پالا جا رہا ہے اور میں پالنے والا ہوں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پالنے والے ہو، یہ نہ کہنا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ صبر ہر کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر تم جلد بازی میں کیوں ہو؟ خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے۔ حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں۔ ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیوٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر عمل کسی اصول کی وضاحت ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے، میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خوار ہو جاتے ہیں زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو۔ جانے کس وقت پوچھ کر نہ ہو، اپنا سامان مختصر رکھو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دل کی آنکھ کھول کر دیکھے
تو پھر تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ اے دل، محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں، میرا کوئی محرم نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جا کر در و دیوار سے کہہ دے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ اللہ حوالوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا، جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بندے الگ الگ لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک لاپتہ ہے تو آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کیچڑ میں بدل جائے گی؟ جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا؟ لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں۔ کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب نرمی اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟